سے یہ بھی بات پچھلی مرتبہ بیان ہوئی تھی کہ وہاں پر جا کر زیارت امین اللہ کا بہت زیادہ ثواب ہے پڑھنے. زیارت امین اللہ کے پاس جو اور چیزیں پڑھنے کی ہیں وہاں پر، اس میں ایک نماز جعفر طیار باقاعدہ بہار الانوار میں ہے کہ جو بھی شخص امام رضا کی یا کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں جا کر ان کے حرم میں نماز جعفر طیار پڑھے تو ہر رکعت کے بدلے 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اور ہزاروں ملک یعنی ہزاروں پراپرٹیز راہ خدا اور راہ رسول میں وقف کرنے کا ثواب اس کو ملتا. یعنی اگر 4 رکعت کی نماز ہر رکعت کے بدلے تھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 4 رکعت کی اگر نماز ہے تو اس کو 4000 حج کا ثواب ملے گا، 4000 عمرے کا ثواب ملے گا، 4000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور 4000 پراپرٹیز کو خرید کر راہ خدا میں وقف کرنے کا ثواب ملے گا. نماز جعفر طیار حراموں کے اندر پڑھنے کی اتنی زیادہ تاکید، تو وہاں جا کر اس کو انسان فراموش نہ کرے اور یہاں سے سیکھ کر جائے کہ نماز جعفر طیار کس طرح سے پڑھی جاتی. اسی طریقے سے ایک چیز اور علل خصوص کہ امام کی جب آپ وہاں جا کر زیارت کریں اور اس کے بعد نماز زیارت پڑھیں، نماز زیارت کا جو قنوت ہے اس کی دعا لازمی قبول ہوتی، لازمی خصوص وہ بہت زیادہ مجرب. اور علماء یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ علل خصوص وسعت رزق کی دعا ضرور کی جائے، اپنے رزق کو وسیع ہونے کی دعا. یہ قبول ائمہ کے قریب خصوصیت رکھتی، خاص قبولیت رکھتی. باقاعدہ تحفہ العقول میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود. درود بھیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں کہ اہل مزار اور اہل قبور جو ہیں تمہاری زیارت کرنے سے خوش ہوتے ہیں، ان کی قبروں کے نزدیک کھڑے ہو کر اپنے لیے طلب رزق کی دعا کیا کرو. یہ باقاعدہ امیر المومنین کا جملہ. تو سوچیے جو عام قبور مومنین کے گرد کھڑے ہو کر اپنے رزق کی وسعت کے لیے دعا کرنا مجرب ہے، تو ائمہ کے روضوں پر ان کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر اس کی کتنی تاکید ہوگی. تو ایک تو یہ وہاں جا کر کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور ہے زیارت جامع کبیرہ. یہ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا لیکن جلدی میں اتنی بات اس کے سلسلے میں بیان نہیں ہوئی تھی کہ علامہ تقیہ مجلسی جو کہ علامہ مجلسی کے والد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سچے خواب میں دیکھا، سچے خواب میں میں نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد. اور خواب میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا تھا. امام رضا نے مجھے زیارت جامع کبیرہ پڑھ کر 2 مرتبہ شاباش دی، 2 مرتبہ. اور باقاعدہ اس کو روضۃ المتقین جو ملا یحضر الفقی کی شرح ہے اس کی 5ویں جلد میں تقیہ مجلسی کے لحاظ سے اور نسیم معرفت میں حسین گنجی نے بھی اس بات کو لکھا. اور یہ ایک ایسی زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زیارت کو پڑھ کر جو شخص پڑھ رہا تھا اس کو سن کر امام زمانہ نے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ نعمت زیارت ہذہ، کتنی اچھی زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ کے لیے. تو دیکھیے جتنی بھی دعائیں آپ کریں گی اور ان تمام زیارتوں سے بھی توسل کیا جاتا ہے، تو عام زندگی میں بھی آپ کوشش کریں کہ جتنی بھی دعائیں آپ کریں اس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل اور الخصوص شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا توسل. شہزادی کا توسل ہر وقت اور ہر جگہ مجرب، جب بھی چاہیں کرنا چاہیں. کہ حافظے میں کسی کو کمی ہو تو وہ شہزادی سے توسل کرے. اچھا دیکھیے ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ حافظہ قوی کرنے کے لیے مسائل فقہ کو سیکھنا، اس سے حافظہ بہت قوی ہوتا. اور سفر زیارت پر جانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کو اپنا ٹھیک کرے، اپنی نمازوں کو ٹھیک کرے. نماز جماعت وہاں پڑھنا پڑتی ہیں، مرد پھر بھی نماز جماعت کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں. خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور وہاں جا کے نماز جماعت پڑھنا پڑتی ہیں. اور ایرانی خواتین تو نماز جماعت کے مسائل سے بہت زیادہ واقف ہوتی ہیں. تو جب وہاں پاکستانی خواتین کو اس کی خلاف ورزی کرتا دیکھتی ہیں تو بہت تاثر ذرا غلط پڑتا ہے کہ پاکستانی خواتین ہیں، یہ بالکل اس کا مطلب ہے کہ یہ ان مسائل سے واقف نہیں ہوں گی. تو ایک بے عزتی ایک لحاظ سے ملک کی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ نماز جماعت کے بھی کچھ احکام یہیں سے ہی آپ سیکھ کر جائیں. اچھا اب آ جائیے اندرون حرم کی جو زیارات ہے، اندرون حرم اس میں صحن انقلاب میں ایک شفا کی جالی، پنجرہ فولادی جسے کہا جاتا ہے شفا کی، یہ وہاں پر ہے
اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اب تو خیر نہیں ہوتا ایسا، اب اس پہ پابندی لگ گئی ہے، ورنہ لوگ یہاں پر آ کر باندھ دیا کرتے تھے اپنے مریضوں کو، باقاعدہ زنجیروں سے باندھا کرتے تھے، رسیوں سے باندھا کرتے تھے، جب تک کہ شفا یاب نہیں ہوگا اسے نہیں لے جائیں گے۔ تو بہرحال اب ایسا نہیں ہے، اس شفا کی جالی کے پاس انسان جو ہے وہاں جائے، اپنے جسم کو لگائے، مریض ہو تو وہ، ورنہ اگر اس کا کوئی کپڑا یا اس طرح سے بھی کوئی چیز ہو تو برکت کے حوالے سے اس کپڑے کو اس یہاں کی شفا کی جالی سے جو ہے مس کر کے یا اس مریضی کو لے جایا جائے، تو اس کے بہت اثرات وہاں پر نوٹ کیے گئے، بہت زیادہ لوگوں کو شفا ملی ہے، باقاعدہ پوری کتابیں اس چیز کے لیے لکھی گئی کہ جو مریض وہاں پر آئے ہیں اور ان کو شفا یابی جو ہے وہ ملی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو آنے پہلے ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ عام طور پہ وہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ عام طور پہ وہاں جانے کے بعد بھی وہاں کوئی تالا، کوئی گرا یا کوئی کپڑا یا کوئی ڈوری یا اس طرح کی کوئی چیز باندھتے ہیں۔ جب آپ خود ہی وہاں پر آ گئے ہیں تو اب ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں البتہ کوئی مریض نہیں پہنچ سکا ہو، اس کے لیے کوئی اپنے اعتبار سے اپنے دل کو اطمینان کے لیے آپ کو اس کے ٹوکن کے طور پر کہ ہم نے کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے لیے جو زیارتیں آ کر رہے ہوں، اپنی دعائیں مانگ رہے ہوں، وہاں جانے کے بعد اس کو باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پچھلی مرتبہ بھی بات عرض کی تھی کہ محمد حسین طباطبائی نے بات فرمائی تھی کہ حرم امام رضا دارالشفاء آل محمد، یہ آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی۔ تو یہاں پر شفا یابی لوگوں کو بہت ملتی ہے آ کر، اور خود باقاعدہ دارالشفاء امام کے نام سے وہاں پر بہرحال ایک جسمانی تکالیف کے لیے ایک ہاسپٹل یا کلینک وغیرہ بھی جو ہے بنا ہوا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ امام رضا طبیب الاطباء، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ خود طب رضوی کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، باقاعدہ طب رضا کے نام سے اردو کے اندر جو ہے وہ کتابیں بھی اویلیبل ہیں کہ جس میں امام نے تمام طریقہ کار بتائے۔ البتہ اتنا ضرور بتا دیا جائے، ان پہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے رجا وغیرہ کی نیت سے، البتہ اس کی زیادہ تر احادیث، بلکہ طب معصومین کی زیادہ تر احادیث ضعیف ہیں، لیکن ان پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بظاہر کوئی بڑا نقصان اس سے نہ نظر آ رہا ہو عقلی طور پر، تو ان پر ظاہر ہے وہ ایسی چیزیں اس کے اندر بتائی گئی جس سے عموماً صحت ٹھیک ہوتی۔ تو اب یہ کوشش کریں گے جب انسان وہاں جا رہا ہے تو اپنی جسمانی بیماریوں کے ساتھ روح کی بیماریوں کی شفا کی دعا بھی لازمی کریں۔ زیادہ تر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، بس اپنے صرف اور صرف اس مادی جسم جو کہ کچھ سال بعد فنا ہو جائے گا، صرف اس کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انسان کی روح جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور اسی کی بنا پر ہمیشہ کی زندگی کا کیا وہ اگر بیمار ہو گئی اور نقصانات اٹھا کر عالم آخرت کے اندر گئی تو اس کے اثرات پھر ہمیشہ کی زندگی پر نمودار ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر مثلا حسد کا مرض اس کے اندر پایا جاتا ہے، کینے کا مرض اس کے اندر پایا جاتا ہے، کسی مومن سے دشمنی کا مرض پایا جاتا ہے، ریاکاری کا مرض پایا جاتا ہے، غیر الہی محبتیں ہمارے دل کے اندر بہت جمع ہیں، یہ بیماریاں ہیں۔ تو روحانی بیماریوں کی شفا یابی کی دعا بھی لازمی کی جائے، روحانی بیماریاں ان کی شفا یابی کی دعا وہ لازمی کی جائے۔ اچھا، جب بھی یہاں پر جسمانی اعتبار سے امام کے حرم میں جب بھی کوئی شفا یابی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اسی وقت ایک نقار خانہ ہے وہاں پر نقارہ بجایا جاتا ہے اگر کسی کو شفا یابی ملتی، اور پھر اس کے بعد اس کو لے کر باقاعدہ تحقیق کے لیے لے کر جایا جاتا ہے۔ ایسی فوراً یقین نہیں کیا جاتا، ہو سکتا ہے کوئی جعلی طور پر مشہور ہونے کے لیے ایسا کر رہا ہو، اس کے گھر فون کیے جاتے ہیں، اس کے آفس فون کیے جاتے ہیں، تمام ملنے جلنے والے افراد سے تحقیق ہوتی ہے، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں سے تحقیق ہوتی ہے، اور تحقیق سے جب بات صحیح طور پر ثابت ہو جاتی ہے تو باقاعدہ پھر اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ لوگوں میں اس کی رپورٹس کو لایا جاتا ہے، اکثر علماء ایسے مریضوں کو باقاعدہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ ادھر ادھر نگاہ دوڑائیں گے تو اکثر و بیشتر جگہوں پہ اور صحنوں میں نزورات کے آفس ہیں وہاں پر، جہاں پر اپنے ڈونیشنز انسان دیتا ہے۔ یہ بھی ضرور جانے سے پہلے جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق انسان کچھ نہ کچھ مال ضرور ساتھ لے کے جائے، کہ آخرت میں ہمیشہ رہنے کی زندگی اور بہت زیادہ راہ چاہیے، ثواب جاریہ کی ایک مسلسل سپلائی لائن ضروری ہے اس کے لیے۔ کتنے ہی وہاں دیکھیے جو وہاں پر عام طور پر اس طرح سے مجتہدین بھی دیتے ہیں، اور یہ نزورات آتی ہیں، وہاں کے حرم پہ بھی خرچ ہوتی ہیں، اور وہاں کے جو حوضے قائم ہیں، جو دینی طالب علم وہاں پر بن رہے ہیں، آپ کا پیسہ وہاں پر ان لوگوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور پھر یہی طالب علم بعد میں بڑے بڑے علماء بنتے ہیں اور مجتہدین انہی میں سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر جتنا دین کی خدمت کریں گے آپ تمام کے تمام اس ثواب جاریہ میں شریک ہوں گے، پھر وہ جتنا آگے علم پھیلائیں گے اور پھر نئے لوگ تیار ہوں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ تو دیکھیے تعمیرات ہوتی ہیں وہاں پر، یا جو حرم میں اس طرح سے نزورات ہوتی ہیں، اس کا دسترخوان جو ہے امام کا، اس کے اندر بھی اس کا پیسہ جاتا ہے، جو لوگ آ کر کھاتے ہیں وہ بھی امام رضا کی طرف سے اس کے اندر آپ کا پیسہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے مومنین اور وہاں پہ اس کی تلاش بھی کرتے رہنی چاہیے۔ اتفاق سے ابھی جو ہم گئے تو قوم کا جو حرم ہے اس کے کارپیٹ تبدیل ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے بھی ڈونیشن وغیرہ کی ضرورت تھی، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا جائے، اس بات کی تبلیغ بھی ہو جائے کہ ایسا کرتے رہنا چاہیے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ ڈونیشن وہاں کے کارپیٹ
جو وہاں پر جس پہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور حرم میں معصومہ قم میں، تو آپ لوگوں کی نیابت میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی وہاں پر یہ کچھ